بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا مقابر فإن الشیطان ينفر من البیت الذي تقرأ فیہ سورة البقرہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں مردے ہوتے ہیں اور مردے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ مردے ظاہر ہے ان کی روح نکل گئی تو اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتے، جبکہ زندہ اور مردہ میں حدیث شریف میں جو فرق بتایا گیا ہے وہ یہ، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہ کرے زندہ اور مردہ کی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ تو جس طرح قبرستان میں کوئی تلاوت نہیں کر سکتا، مردہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ذکر نہیں کر سکتا، آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو اس طرح نہیں بناؤ کہ گھروں کے اندر نہ تم نماز پڑھو، نہ تلاوت کرو، نہ ذکر کرو، کوئی ایسی چیز نہ کرو جو زندہ لوگ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کا کوئی ایسا کام۔ اور آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو وہاں شیطان نہیں آتا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اگر دیکھیں، حدیث شریف میں اسی لیے آتا ہے اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، کہ اپنی کچھ نفل نمازیں گھروں میں پڑھا کرو۔ مثلا اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، یا نماز کے بعد کی سنتیں ہیں یا پہلے کی سنتیں ہیں، تو اس کے بارے میں احادیث میں یہ بھی آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات گھر جا کر پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے امت کو بھی اس چیز کی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح تلاوت ہے، ذکر ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے جب یہ کام گھر میں ہوں گے، ایک تو اس سے شیطانی اثرات ختم ہوں گے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو روحانی چیزیں ہیں، مادی چیزیں تو نہیں ہیں۔ شیطان کا اثر ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو آنکھوں سے نظر آتا ہو کہ شیطان میرے گھر میں اب کتنا اثر انداز ہو رہا ہے اور کتنا نہیں ہو رہا، شیطان کی وجہ سے میرے گھر میں کتنا شر آ رہا ہے اور کتنا نہیں آ رہا۔ یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آنے والی نہیں، یہ روحانی چیزیں ہیں، یہ ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ اس کے اثرات ہیں۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا دل میں، ہمیں نظر تو نہیں آتا شیطان، لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب کیسے ڈالتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ڈالتا ہے وسوسہ۔ اسی طرح شیطان انسان کا جسمانی دشمن بھی ہے اور اس کے دین کا دشمن بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اس کی آخرت خراب کرنا چاہتا ہے، وہ اس کا گھر بھی خراب کرنا چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ شیطان جب جادو کرتا ہے، جادو کے ذریعے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں لڑائے۔ يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو لڑائے آپس میں۔ اب میاں بیوی کے لڑانے سے ان کا دنیا کا نقصان زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان کی آخرت کے نقصان کے۔ تو جب ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، اب اس سے ہم نے بچنا ہے، تو اس سے بچنے کا طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ گھروں کو آدمی قبرستان نہ بنائے۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا تتخذوا قبری مسجدا، کہ میری قبر کو مسجد نہ بنانا۔ اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ قبر کو مسجد نہ بناؤ، قبر کو سجدے کی جگہ نہ بناؤ۔ ہم قبروں پر جا کر تو سجدہ کرتے ہیں، اور گھروں کے بارے میں آیا ہے کہ گھروں کو مسجد بناؤ، گھروں کو سجدہ گاہ بناؤ۔ گھروں میں ہم سجدہ نہیں کرتے، اور اللہ سے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ اللہ ہم پر رحمت کرے گا، تو وہ اس وقت کرے گا جب ہمارے گھر میں شیطانی اور شرری طاقت کے مقابلے میں خیر کی روحانی طاقت اتنی ہو جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ اگر گھر کے اندر ٹی وی بھی ہے، گانے بھی چل رہے ہیں، میوزک بھی چل رہا ہے، ڈرامے بھی چل رہے ہیں، فلمیں بھی چل رہی ہیں، اور اللہ کا ذکر ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہو رہا، پھر کہتے ہیں ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، پھر کہتے ہیں جنات کے اثرات ہیں، پھر کہتے ہیں لوگ نظر بد کے اثرات ہیں۔ یہ تو خود یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز جادو ہے۔ گانا آپ سن رہے ہیں یہ خود جادو ہے، ڈرامے گھر میں دیکھے جا رہے ہیں یہ خود جادو ہے، فلمیں جس گھر میں دیکھی جا رہی ہیں یہ خود جادو ہے، کسی کے جادو کی ضرورت نہیں ہے۔
تو اتنی شرری چیزیں ہیں اور خیر کی طاقت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر ہم اوروں کو کیوں روتے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا؟ یہ ہم خود کرتے ہیں اپنے ساتھ. تو اس لیے ایک تو گھروں میں اس چیز کا ماحول بنانا چاہیے, اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائی جائے کہ کچھ تھوڑا بہت آدمی تلاوت کر لے, گھر میں ذکر کر لے, نماز پڑھ لے نفل, تاکہ گھر کے اندر کچھ روحانیت, کچھ خیر کے اثرات باقی رہیں. اور خصوصیت کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہو وہاں شیطان نہیں آتا. اب علماء نے یہ لکھا ہے جس گھر پر جنات کے اثرات ہوں, جادو کے اثرات ہوں, یہ اس کا بہترین حل ہے. اور یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے کہ اس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی جائے. کوئی ایک دن میں پڑھ سکتا ہے, ایک دن میں پڑھے, ہفتے میں پڑھ سکتا ہے, ہفتے میں ختم کرے پھر شروع کرے, پھر ختم کرے, پھر شروع کرے. جس گھر میں سورہ بقرہ تواتر کے ساتھ پڑھی جاتی ہو وہاں جنات کے اثرات باقی نہیں رہ سکتے, وہاں جادو کے اثرات باقی نہیں رہ سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پڑھے کون؟ ہمارے لوگ تو اس چکر میں کہ بنا بنایا کوئی ایسا کوئی فارمولہ مل جائے, مولوی صاحب تعویذ دیں, وہ تعویذ میں پہنوں اور ساری چیزیں بس ختم ہو جائیں. کوئی جادو, ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب بھی کوئی جادو کرے. مولوی صاحب کوئی جادوگر تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو تعویذ دے گا, یہ لیں گلے میں ڈالیں, جادو جنات ختم. یہ اس طرح جادو جنات ختم ہوتے ہیں. کسی کو یہ کہیں کہ نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھیں, اس سے آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے, تو وہ پھر سوچتا ہے کہ اب نماز بھی پڑھنی پڑے گی, نماز پڑھیں گے اس کے بعد پھر یہ وظیفہ کریں گے. تو یعنی آپ نماز بھی نہیں پڑھنا چاہتے, اللہ کی نافرمانی بھی کرنا چاہتے ہیں, پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ مجھ پر جنات کے اثرات نہ ہوں, مجھ پر جادو کا اثر نہ ہو. جتنا انسان اللہ کے احکام سے دور ہوتا ہے, جتنا انسان ناپاک ہوتا ہے, جتنا انسان نماز تلاوت ذکر سے دور ہوتا ہے, اتنا اس پر ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. اور جو ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے, اپنے فرائض, واجبات, سنت, مستحبات, تلاوت, ذکر, ان چیزوں میں اپنے آپ کو مگن رکھتا ہے, وہ ان ساری چیزوں سے بے غم ہو جاتا ہے. وہ پھر لوگوں کو چیلنج دے کر کہتے ہیں بھائی جادو کرنا ہے تو مجھ پہ کرو, تو پھر ان کے سارے جادو بھی ناکام ہو جاتے ہیں, سارے اثرات بھی ناکام ہو جاتے ہیں. اور ہم نے ایسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, ایسے اللہ والے, ایسے بزرگ, کہ وہ اپنے تقوی کی بنیاد پر, اپنی للہیت کی بنیاد پر دوسروں کو چیلنج دے کر کہتے ہیں کہ جادو کرنا ہے تو مجھ پہ کرو, جن چھوڑنا ہے تو مجھ پہ چھوڑو. تو یہ اصل وہ چیز ہے کہ ہم خود کچھ کرنا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ بس ایک چھف ہو, ایک دم ہو, ایک تعویذ ہو اور میں ٹھیک ہو جاؤں. اور ظاہر ہے یہ شریعت کا فارمولہ نہیں ہے. دلوں کا اطمینان, دلوں کا سکون اور گھروں کا سکون اس چیز میں نہیں رکھا, اور نہ قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈال کر انسان مطمئن ہوتا پھرے. ہاں, جب ہم اس کی تلاوت کریں گے, ذکر کریں گے, نماز پڑھیں گے, اللہ کو یاد کریں گے, پھر اللہ سے دعا کریں گے, یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے جس گھر میں انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں ایسے کوئی اثرات ہیں, اس حدیث کی روشنی میں اس کا یہ بہترین حل ہے کہ گھر میں بچوں کو, گھر والی کو خود انسان یہ معمول بنائے, سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دے, ختم کرے, پھر شروع کرے, پھر ختم کرے, سورہ بقرہ پھر شروع کرے, تو انشاءاللہ یہ اثرات خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمتک یا ارحم